فلق کی، تو وہ صبح پھٹتی جو ہے، رات کا اندھیرا جو ہے وہ چیر کر جب صبح آتی ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے فلق. تو کہہ رہے وہ صبح کون نکالتا ہے روز؟ وہ اللہ ہی تو ہے. وہ جو آپ نے پیچھے آیت پڑھی سورہ نام میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ تو ہے جو تم کو رات کو وفات دیتے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی اللہ کو معلوم ہے اور اسی کے لیے جو ٹھہرا ہوتا ہے، جو بستا ہے رات میں اور جو دن میں ہوتا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. کہتے ہیں رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنا دیا، سورج چاند کو حساب کتاب کے لیے بنایا. جو بھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ کل جو سورج دیکھا، وہ چاند دیکھا، تو چاند کیا ہے، جب اتفاق ہوا، جب وہ مکمل ہوا تو کیا ہے، اس حساب کتاب سمجھ میں آ جاتا ہے نا. اتنا بڑا اللہ نے کیلنڈر اس کا لگا دیا ہے آسمان کے اوپر. اور پھر کہتے ہیں یہ اندازے ہیں، یہ تقدیر ہے. تقدیر کا ورڈ دیکھ رہے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا ہے سورج چاند کی بھی تقدیر بنی ہوئی ہے. تو یہ تقدیر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یہ اندازے ہیں، یہ اللہ کی کیلکولیشن ہے، یہ بڑا کیلکولیٹڈ پروسیس ہے جو اس پوری دنیا کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ بڑے آرگنائزڈ وے میں اللہ لے کے چل رہے ہیں کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے اور کس وقت کیا نہیں ہونا چاہیے. سارے اندازے، جیسے انسان کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو پیدا کیا اور پھر قدرا، اس کا اندازہ کیا کہ اس کے لیے کیا چیز کھانے کے لائق ہے، کیا چیز اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ساری چیزوں کا اندازہ کر دیا اور اس کے حساب سے اس کو عطا کی نعمت ہے. تو یہ غلبے والے جاننے والے کا اندازہ ہے. تو پھر یہ انسان کی تقدیر نہیں ہے جو اندازے کرتے ہیں اور غلط ہوتے ہیں. یہ وہ غلبے والے، کس کا؟ علم والے، نالجبل جو ذات ہے، جو ساری چیزوں کا علم رکھتی ہے، جو وسیع ہے، جس کا علم ہر چیز پہ، وہ ذات کا اندازہ ہے. تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس کو اندازے سن کے جو ہے نا غلطی نہ کرے کوئی بندہ. پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات پاک ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اس سے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو اس کے ذریعے، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور طریقے اندھیروں میں، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی تفصیل دے دی ہم نے، آیات کی بیان کر دی ہے، کھول دی ہے ہم نے آیتیں، یعنی نشانیاں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والے لوگوں کے لیے. فرماتے وہی تو وہ ذات ہے جو تم کو ستاروں کے ذریعے، جس سے تمہارے لیے ستارے بنائے، پہلے یہ بات بولی، تاکہ تم ان سے رہنمائی لو. تو یہ سٹارز کے تھرو نیویگیشن کا جو سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے، جو ستاروں کے ذریعے ان کی موومنٹ، ان کے جو بھی پلیسنگ ہوتی ہے کہ آج یہاں پہ وہاں پہ، تو اس طریقے سے وہ راستے معلوم کیے جاتے تھے پہلے بھی اور آج بھی. اسی کے اوپر ساری سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے نیویگیشن کا، راستوں کا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، یعنی ہر چیز اللہ نے کسی مقصد سے بنائی ہے، اندھیروں اور خشکی اور طریقے اندھیروں میں. تو یہ یعنی جو اس کے ایکسپرٹ ہے وہ پہلے کے دور میں اور آج کے، جیسے میں اور آپ اتنا اچھا چاند نہیں پہچان سکتے کہ چاند جو ہے وہ آج تیسرے دن کا ہے، دوسرے دن کا، اتنے ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. لیکن جن کی عادت ہوتی ہے، جو یوز ٹو ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کے ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ واقعی کیا ہے، وہ بڑے صحیح بتا رہے ہوتے ہیں، ان کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے اس معاملے میں. تو اسی لیے کہا کہ یہ اللہ نے کیا بنایا، یہ تم نے بنائے ستارے، یہ تمہارے شرکاء نے بنائے ستارے. کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے تو بڑی کھول کر آیتیں بیان کر دی. کن کے لیے؟ علم والے لوگوں کے. یہ ملکوت السماوات ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھائی. پھر دوبارہ آپ سے یہ کہوں گی. آگے کہتے ہیں 98 میں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس سے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو اس کا ٹھکانہ بھی ایک جائے قرار ہے اور اس کے ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے بیان کر دی ہے اپنی آیتیں، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے. فرمایا کہ وہی تو ذات ہے. اور هُوَ الَّذِي، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی عربی سے اگر واقف ہو تو جانتے ہیں اس کی خوبصورتی کو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو وہ ذات ہے. اور کون ہے وہ؟ جس سے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے. ایک نفس سے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا نہ ہی خلق کرنا اور نہ ہی تمہارا اٹھانا یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایسے، مگر ایسے جیسا کہ ایک نفس کا پیدا کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس ذات سے ڈرو جس سے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے. تم ہو کیا؟
انتم اشد خلقا ام السماء بنا، تم زیادہ سخت ہو بنانے میں یا آسمان جس کو اللہ نے بنا دیا؟ تو تم انسان اگر اللہ کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا تمہارا اشر، یعنی تمہارے لیے تم ہو کتنے کمزور. کہتے ہیں کہ تم کو ایک نفس سے جو پیدا کیا تمہارا ٹھکانہ بنا دیا، تمہیں سو پہ جانے کی جگہ، دنیا میں زمین کے اوپر رہتے، مر جاتے زمین کے اندر چلے جاتے، سو پہ جانے کی جگہ بنا دی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز مس مینیج ہو کے کل کو لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی. دنیا میں دنیا چلتی کیسے، لوگ کیسے زندہ رہتے؟ تو اللہ نے ساری چیزوں کا، یہ تو تقدیر ہے، یہ تو اندازے اللہ نے کیے سارے کہ انسان کو کیا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں یہ ہم نے بڑی کھول کر بات بیان کی ہے، لیکن کس کے لیے؟ فقہ والے لوگوں کے لیے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے. جو سمجھتے نہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ایک سیل، صحیح، ایک سیل نفس واحدہ. اس کے بعد فرماتے 99 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہی ذات ہے جس سے اتارا آسمان سے مان پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، تو ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے سے نبات كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے نباتات. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو ہم نے پیدا کر دیے اس سے خضرًا سبز کھیت. نُخْرِجُ، ہم نکالتے ہیں مِنْهُ اس میں سے حبًّا دانے، متراکبًا تہ بتہ، وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجور سے، مِنْ طَلْعِهَا اس کے خوشوں سے، قِنوانٌ گچھے ہیں، دانیۃ جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ اور باغات ہیں انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور بغیر ملتے جلتے. انظروا تم سب دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کو، اذا اثمر جب وہ پھل لاتا ہے، وینعہ اور اس کے پکنے کو، ان فی ذالکم بے شک ان چیزوں میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے. پھر دیکھیں مزید آگے کہتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے ہر طرح کے نباتات نکال دیے، اس میں سے سبز کھیت نکالے، اس میں دانے آپ دیکھیں ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے دانے بھی ہیں، کس طریقے سے گچھوں کی صورت میں جو بنتی ہے، جو بھی یعنی پھل ہے، جیسے کہ کھجور کی بات کی اور زیتون کی بات کی اور انار کی بات کی، اور یہ یعنی تمام ملتے جلتے ہیں نا، ان کی کیٹیگری ایک ہی کیٹیگری میں آتے، چھوٹے سے پھل ہیں اور سب کی آپ دیکھ لیں الگ الگ خصوصیت ہے. انگور دیکھ لیں تو الگ ہے، انار دیکھ لیں تو وہ عجیب کھٹا میٹھا اس کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے، اور زیتون دیکھ لیں تو اس کی اپنی افادیت ہے. تو کہتے ہیں یہ ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے، یعنی ان کے خصوصیت میں یا ان کے ذائقوں میں اور دیکھنے میں. آپ دیکھ لیں اگر انار اور زیتون بڑے والے انگور دیکھ لیں آپ، گرین گریپس جو ہوتے ہیں، اور وہ جو زیتون ہے ان کی شکلیں کتنی زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل ہی الگ چیز ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ کیا کس جگہ پیدا کرے وہ ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں. وہ انگور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انگور کی بیلوں میں جو ہے نا وہ زیتون اگنے شروع ہو جائے اچانک سے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ ذات ہے، اللہ یہی تو کہہ رہی ہے وہ ذات ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیب کے درخت میں سے جو ہے نا کینو اگنا شروع ہو گئے. تو یہ کیا اللہ کی قدرت ہے. اللہ کہتے دیکھو اس کے پھل کی طرف. تو اللہ کہتے جاؤ غور کرو نا. آج میں اور آپ نے غور کر کے کیا کیا؟ کیمیکلی بنا لیا اور اس کے لیے اور کچھ نہیں کیا. ساری چیزیں جو اوریجنل تھی، نیچرل تھی، ان کو ان نیچرل کرنا شروع کر دیا. تو زمین میں فساد ہی کیا نا انسانوں نے. تو اب کہتے کہاں سے آئی مصیبت؟ کہتے دیکھو اس کے پھل کی طرف، جب وہ پھل پکتا پھل دیتا ہے، اور جب اس کے پکنے کی طرف دیکھو، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اندر اس کے جو ہے وہ اس کا وہ آ رہے ماس آ رہے ہیں، اس کے بعد اوپر اس کی اسکن آ رہی ہے. نہیں آپ دیکھیں، یعنی انسانوں کی اگر آپ بات کریں تو آپ وہ چیزوں کو ہی دیکھ لیں. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گئے تھے اور کھیت میں ہم نے دیکھا اس کو چاولوں کو، تو ہم حیران رہ گئے کہ اتنا پروسیس ہے. یہاں سے یہ پہلے ڈالو، پھر اس کے بعد 10 دن بعد نکالو، پھر اس کے بعد وہ نکلتی ہیں، پھر وہ اس طریقے سے پھر پروئی ہوئے ہوتے چاول، پھر وہ تمام چاولوں کو الگ سے نکالنا، اور پھر جا کے وہ چھلکے نکلتے ان کے. یعنی کتنا لمبا پروسیس ہے. تو جب میں گئی اور میں نے اس کے پکنے کی طرف دیکھا تو مجھے تو معلوم ہوئی نا اس کی قدر. ہمیں کیا پتا، ہم تو اپنے گھروں کے ڈبوں میں سے نکال کے اور پکا لیتے. تو اللہ کہہ رہے دیکھو اس کے پکنے کی طرف، اس میں نشانی ہے ایمان والے لوگوں کے لیے، جو مانتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے نشانی ہے. ورنہ تو یہ کیا ہے، یہ تو ہمیشہ سے مل رہا ہے، ایسے ہی طریقہ کار ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ جیسے میں اور آپ روز صبح میں اٹھتے، ہمارے لیے اس میں کوئی نشانی ہے؟ روز رات کو سو جاتے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی نشانی ہے؟ نہیں ہے نا. تو اسی طرح ہمارے لیے کھانے پینے میں بھی نشانی نہیں رہی ہے، حالانکہ یہ اس میں نشانی ہونی چاہیے، ہر چیز ہر لمحہ. اسی لیے پھر آپ اللہ کی یاد میں ہوں گے. آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور بنا دی انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو.
وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ اور گھڑ لیے انہوں نے، لہو اس اللہ کے لیے، بنینا و بنات بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، وتعالی اور بلند ہے، عما یصفون اس سے جو بھی یہ لوگ گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے اللہ کے لیے اب شریک بنانے بھی تھے تو کیا بنا دیا، جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنا. حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے تو انہیں پیدا کیا ہے، انہوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں تو گھڑ لی بیٹی اور بیٹیاں بیٹے، پتہ نہیں کیا کیا اولادیں اللہ کے لیے بنا دی بغیر علم کے. یعنی اللہ کہہ رہے وہی تو ہے، بار بار تو کہہ رہے وہی نے، اسی نے تو کیا ہے سارا کام. تو اب ان تمام چیزوں میں کس کی شراکت تھی، کون موجود تھا ساتھ میں، کس نے کام کیا تھا؟ کیا جنہوں نے کام کیا؟ کیا معاذ اللہ کوئی اولاد تھے اللہ کی جس نے کام کیا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ تو یہ کیسی بات کہہ دی. اور مزید یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں اس کے عقائد موجود ہے، جنوں کے حوالے سے بھی موجود ہے. اور اولاد آپ کو پتہ ہے کہ جو عیسائیوں نے کیا. آیت نمبر 101 بدیع السماواتی پیدا کرنے والے، موجد آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، انا یکون لہ ولد کہاں ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ جبکہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں، یعنی کوئی پارٹنر نہیں، کوئی بیوی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. فرمانے آسمان اور زمین کے موجد ہیں، اوریجنیٹر ہیں، پیدا انہوں نے کیا آسمان اور زمین کو، بدا کیا ہے. جو ایک چیز ان ایگزسٹنس نہیں تھی اس کو وجود بخشا ہے، وہ آسمان زمین کے وجود بخشنے والی ذات، اس کے لیے کہاں اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی صاحبہ ہی. یعنی یہ کوئی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ اگر صاحبہ ہوتی تو اولاد ہو جاتی. بولنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو کبھی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہر انسان کو کوئی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا کوئی ساتھی. حضرت موسیٰ نے بولا نا کہ اللہ میرے لیے وزیر بنا دیجئے، ہارون علیہ السلام کے لیے کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں نا جب وہ غار میں تھے اور ان کا ساتھی صاحب، تو ساتھی تو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو مدد کرنے والا چاہیے ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں جب مجھے کوئی مدد کرنے والا ہی میں نے کبھی نہیں اس کی ضرورت محسوس کی تو میری اولادیں کہاں ہوں گی؟ اولادیں تو ہوتی ہی اسی لیے کہ باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہو، مجھے کون سی فنا ہے. اور پھر کیا کہا کہ اس نے تو ہر چیز کو خلق کیا ہے، اس نے کس کے ہاتھ اور کس کا ہیلپنگ ہینڈ لیا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. یعنی کوئی سینس ہی نہیں بنتا اللہ کی اولاد کا یا اللہ کے پارٹنر کا. آیت نمبر 102 ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارے اللہ تمہارے رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، خالق کل شیء پیدا کرنے والے ہر چیز کو، فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل اور وہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے. فرماتے ہیں یہ تو تمہارے اللہ ہے. آپ کو اگر کسی کو اللہ کا تعارف دینا ہو آپ یہ آیتیں پڑھ کے سنا دیں اسے. ایک ایتھیسٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بولیں یہ آیتیں ذرا یہاں سے پڑھ لو آیت نمبر 95 سے اور بتا دو کہ اب یہ کوئی تمہارے پاس ہے اس کا کوئی جواب کہ یہ سب کس نے کیا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر کیا فرمایا اللہ ہر چیز کے خالق، تو پھر کس کے بندے بنے ہوئے ہو، پھر شیطان کے پیچھے کیوں چڑھ رہے ہو، پھر اس اللہ کے بندے بن جاؤ اور وہ اللہ ہر چیز کے پر نگران ہے. آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار نہیں پاتی اسے نگاہیں، وہو یدرک الابصار جبکہ وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر اور وہ اللہ نہایت باریک بین باخبر ہے. کہتے ہیں کہ اس اللہ کو تو نگاہیں نہیں پا سکتی، ابصار اسے نہیں پا سکتی، وہ ابصار کو پا لیتا ہے. یعنی میں اور آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر جگہ کسی بھی اینگل کوئی بھی جگہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے لیے کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے نا کسی بھی معاملے میں. اللہ تو دیکھ رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو نگاہیں پاتی نہیں ہیں لیکن ضرور جانتی ہیں. تبھی تو بتایا جا رہا ہے نا اوپر بار بار نشانیاں کن کے لیے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، علم والے لوگوں کے لیے. تو میں اور آپ اللہ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ باقاعدہ سامنے کھڑے ہوئے اس کو مشاہدہ کر رہے ہوں اللہ کا. صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو نگاہیں نہیں پاتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کیونکہ اللہ باریک بین باخبر ہے. آیت نمبر 104 قد جاءکم بصائر من ربکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس بصیرت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ تو جو اس سے بینائی کا کام لے تو اس کی ذات کے لیے ہے. ومن عمی علیہا فعلیہا تو جو اندھا رہے تو وہ بھی اسی کو ہوگا، اس کے اندھاپن. وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب
کہا کہ یقیناً تمہارے پاس بصائر آ چکے ہیں. بصائر کس کو کہتے ہیں؟ بصائر یعنی دلائل. آنکھوں سے دکھ رہی ہے تمہیں ساری چیزیں, اوپر جتنی باتیں بیان کی ہیں سب چیزیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تمہارے پاس بصائر آ چکے ہیں تمہاری رب کی طرف سے. جس کو ابھی اس سے آنکھیں لینی ہے, نگاہوں سے اپنی فائدہ اٹھانا ہے, تو وہ اس کی ذات کے لیے فائدہ ہے, اور جو